سا پیچھے ہو جائیں پلیز، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. آج ایوان میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل ہوا. سردار ایاز صادق جو ہیں انہوں نے نئے اسپیکر کی حیثیت سے منصب سنبھالا. چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران قومی اسمبلی کا اول روز سے یہ موقف ہے کہ جو اجنبی لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں اور چونکہ ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ڈینائی کی جا رہی ہے، جن کے ساتھ ہماری مجموعی تعداد ایوان کے اندر 225 بنتی ہے، اور چونکہ ایوان مکمل نہیں ہے تو لہٰذا یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے، جس پہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اور پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف جب آئے تو ایک تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ مینڈیٹ چور ہیں اور اسی چوری سے خائف ہو کے ان کی آواز میں نہ گنگرج ہے نہ یہ کوئی ریزسٹ کر پا رہے ہیں، خاموشی سے دب کے بیٹھے ہیں. تو لہذا آج ہم نے ان کو آئینے میں ان کا چہرہ دکھایا اور بوٹ ان کے سامنے لہرایا. ضیاء الحق کی سرپرستی میں یہ خاندان جو ہیں سیاست میں آیا اور ابھی تک ان کے عادات اور خصائل میں وہی چیزیں ہیں. آج بھی ہم نے ایوان میں کہا کہ ایوان، جب اسپیکر نے یہ کہا کہ ایوان جو ہیں یہ سب سے مقتدر فورم ہے، تو میں نے اس پہ اٹھ کے کہا کہ کاش یہ مقتدر وہ تھا، کیونکہ جو لوگ ایوان میں جیلی طور پہ الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں اور اجنبی ہیں، ایم این اے بن کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اس سے مقتدر کوئی نہیں ہو سکتے ہیں. اسپیکر کے الیکشن میں اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں وہ جیلی مینڈیٹ ووٹ ڈال رہا ہے. پاکستان کے لیے المیہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں. آج محمود خان اچکزئی صاحب نے حق پر مبنی باتیں کی ہیں اور یہ بتائے ہیں کہ ملک کو کس جانب ہم لے جا رہے ہیں. جب تک ملک کی تمام سیاسی قوتیں بشمول پی ایم ایل این، پیپل پارٹی اور تمام وہ پارٹیاں جو آج ایوان میں ہیں وہ گول میز کانفرنس نہ کر لیں اور قرآن کریم کو درمیان میں رکھ کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا واحد، تمام پارٹیوں کا واحد ٹارگٹ جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے. آئے دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے اور زیادہ زور اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ جیلی مینڈیٹ چوری کر لیتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک گول میز کانفرنس جس کا خاکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پیش کیا، اس پہ بات ہونی چاہیے. تمام سیاسی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مل کے اس ملک کو صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا ہم مل کے اس ملک کو تمام غیر سیاسی عناصر کی اثر و رسوخ سے پاک نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا کام سیاست کرنا ہے، انہی کو یہ کام کرنا چاہیے. عدالتوں کو انصاف سے، فوج کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، ہر ایک اپنے ریلیم میں رہ کے اپنے فرائض انجام دیں. یہ ایک دوسرے کے کام میں گھسنا، ٹانگ اڑانا، یہ ملک کے لیے روز بروز جو ہے خطرناک بنتا جا رہا ہے. عمران خان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر لیڈرز، ان کی اہلیہ، خواتین پابند سلاسل ہیں. پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح فاشزم پر مبنی عدالتی نظام کے ذریعے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے. اور ایک ہفتے میں 3 سزائیں، اور ابھی پھر جو ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں نیا کیس مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر رہائی ہو تو نئے سزا کا فیصلہ تیار رہے. لہذا عدالتوں کے نوک پلک درست کرنی ہے، سسٹم کو اوورال کرنا ہے، ایوان کو، سیاست کو نان ایکٹر کے اثر و رسوخ سے پاک کرنا ہے. اسی میں پاکستان کا مستقبل پنہاں ہے، اسی میں جمہوریت کی آبیاری ہونی ہے، اسی میں جو ہے پاکستان کا تابناک مستقبل پوشیدہ ہے.
وہ جوتا جو تھا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا. یہ جوتا نہیں تھا, یہ اس جوتے کی پیداوار ہیں جو ضیاء الحق پہنا کرتا تھا اور جس کے طفیل یہ وزیر اعلیٰ بنا 85 میں اور آج تک پاکستان کی سیاست میں ہے. تو لہٰذا ان کو اصل مقام دکھا رہا تھا. میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں, ایوان میں حلف اٹھا رہے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے, اب ملک پہ تو رحم کر لو. تھوڑا سا ضمیر ہوتا تو کہہ دیتے کہ نہیں, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں فی الشدہ مینڈیٹ کے ساتھ ایوان کا ممبر بنوں. تو ان کا حق بنتا ہے جوتا دکھانے کا. کردار ختم کیے, کیا ایسا پاکستان میں ممکن ہے کہ اس کا ختم نہیں؟ پاکستان انڈیا میں ختم ہو گیا ہے, بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے, چائنا میں نہیں ہے, نیپال میں نہیں ہے, افغانستان میں نہیں ہے, کہاں پر ہیں؟ ایران میں نہیں ہے. چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما دیں, تو لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے. اچھا وہاں سر یہ بتا دیجیے, آپ نے بات کی کہ گورننس کانفرنس ہونی چاہیے, تمام تر سیاسی جماعتوں بشمول مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, باقی جماعتوں کی بات ہونی چاہیے. چیئرمین ترکن صاحب جو ہے بانی چیئرمین, انہوں نے بولا کہ ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی, پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی, مسلم لیگ نون سے بات نہیں ہو سکتی. کیسے دیکھیں, اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ ہم نے ملک کے وسیع مستقبل کے لیے ایک ڈھانچہ مرتب کرنا ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر سے, یہ عفریت ہیں, بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دوچار ہیں. اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے, سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبھیر گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں, ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو ایکنالج نہیں کرے گی, دنیا احترام نہیں دے گی, ایوان کے اندر یہ دینگا مشتی جاری رہے گی. تو لہذا جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی, نہ معیشت کا پہیہ درست ہونا ہے, نہ ملک میں پولرائزیشن ختم ہونی ہے, نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں جو روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے, ان کا خاتمہ ممکن. ایک کمنٹ مجھے قانونی پوائنٹ چاہیے کہ آپ ظاہر ہے سینئر لائر بھی رہے, جج بھی رہے, بغیر قرم پورا ہوئے, بغیر ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کی خواتین کے ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات ہو گئے, اسپیکر کے ہو گئے, اسی طرح امید کی جاری وزیر اعظم کا بھی ہو جائے گا, آئینی اعتبار سے معاملہ کیسا ہے؟ ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ ہمارے ریزسٹنس, ہمارے احتجاج کے باوجود اسپیکر نے اس پہ کوئی رولنگ نہیں دی, اور جو لوگ اس ووٹ کے عمل سے رہ گئے ہیں ان کا حق تھا ایوان کا ممبر بننے کی وساطت سے کہ وہ بھی اس پروسیس میں ووٹ ڈالتے. لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم سے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے, تو یہاں بھی انہوں نے, الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہماری ریزرو سیٹوں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے. اسپیکر کو چاہیے تھا اس کو مؤخر کر دیں, لیکن ان کو جلدی ہے حکومت سازی کی. ان کو اندیش ہیں کہ کوئی نیا کڑا جو ہے نہ نکل آئے, کوئی اور پارٹی جو ہیں کہیں اور سے کوئی پینترے نہ چل دے, تو لہٰذا اپنے خوف کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جلدی پڑی. کل کے احتجاج کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ کل احتجاج, کل شاید بارش متوقع ہیں, تو بارش کے باوجود لیاقت باغ میں وہاں عوام کو میری اپیل ہے کہ لیاقت باغ آئیں, پنڈی کے عوام اور تمام فیملی سے, وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے مری روڈ کے راستے سے ہم ایکسپریس وے سے ہوتی ہوئی سیدھا ہم اسلام آباد پریس کلب آئیں گے. پہلے ہمارا پروگرام تھا F9 پارک جانے کا, جو اب ہم نے سیدھا ایکسپریس وے سے ہم آئیں گے اسلام آباد پریس کلب. اسلام آباد اور پنڈی کے باسیوں سے, خواتین سے, تمام یوتھ سے, بزرگوں سے, سب سے التجا ہے. ٹائمنگ کیا ہوگی؟ 11 بجے ہم ہوں گے لیاقت باغ میں اکٹھے, اور انشاءاللہ 4 بجے تک یہاں پہ پہنچیں گے. اسلام میں کمنٹ کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ 144 کا نفاذ ہے اور گزشتہ بار بھی آپ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس دفعہ بطور ممبر اسمبلی بھی گرفتاری ہوتی ہے. اس وقت بھی میں ممبر اسمبلی تھا, اور گرفتاری الف لینا یا نہ لینا ان ناہنجاروں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے. ہم 144 ہمارا حق ہے پاکستانی کی حیثیت سے, آئین ہمیں حق دیتا ہے
کہ کسی بھی ناجائز غلط کام کے خلاف احتجاج کریں.